بسم اللہ الرحمن الرحیم. منتشرہ سے ہے نا. منتشرہ میں نے بتایا تھا بہت آسان ہے. منتشرہ مطلقہ ہے. منتشرہ اسی میں لا دائمن لگا دو تو پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ رہے گا اور آخر میں لا دائمن لگا دیا منتشرہ بن گئے. اب اس کو منتشرہ خالی بولتے ہیں, مطلقہ نہیں بولتے ہیں, اس لیے کہ جب تک لا دائمن نہیں لگا تھا تو مطلق تھا. اب لا دائمن لگ گیا تو مقید نہ ہو گیا, تو اس کو منتشرہ آپ کہیں گے, منتشرہ مطلقہ. اس سے آپ نے سمجھا ہوگا منتشرہ دو قضیہ سے مرکب ہوتا ہے, منتشرہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ سے. پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ ہے, دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے جو لا دائمن کا معنی ہے. سمجھ گئے ہو؟ کتاب دیکھیے. وہی المنتشرۃ المطلقۃ, دیکھ رہے ہیں منتشرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس منتشرہ مطلقہ کو, المقیدہ جو مقید ہو, کس سے؟ باللادوام بحسب الظاہر, لادوام بحسب الظاہر. تو بسیطہ میں منتشرہ مطلقہ پڑھ چکے ہو, منتشرہ مطلقہ رکھو, آخر میں لا دائمن لگا دو. لا دائمن جو ہے وہ مطلقہ عامہ ہے. مثالها, اس کی مثال دیکھو, بضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما. اتنا کون سا قضیہ ہے؟ منتشرہ مطلقہ موجبہ ہے نا. اب لا دائمن وہ موجبہ ہے تو اس سے سالبہ مطلقہ عامہ نکلے گا. نکالو سالبہ مطلقہ عامہ لا دائمن کا معنی. لا شيء من الإنسان متنفس بالفعل. لا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل. حاضر میں آ گئی. اور دیکھو یہ سالبہ منتشرہ, بضرورت لا شيء من الانسان بمتنفس وقتا ما لا دائما. تو بضرورت لا شيء من الانسان بمتنفس وقتا ما, یہ کون سا قضیہ ہے؟ منتشرہ مطلقہ سالبہ. سالبہ ہے نا. تو اب لا دائمن سے موجبہ نہ نکلے گا, مطلقہ عامہ نکالو. کل انسان متنفس بالفعل. سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ ہو گیا. منها الممکنۃ الخاصہ, یہ سب سے آسان قضیہ ہے. یہ سب سے کہو کہ سب آسان ہے, پڑھو تو سب آسان ہے, نہ پڑھو تو کچھ آسان. ممکنہ خاصہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہوتا ہے. کس میں؟ کس سے؟ دو ممکنہ. پہلا قضیہ ممکنہ عامہ اور دوسرا قضیہ بھی ممکنہ عامہ. پہلا اگر موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا, پہلا سالبہ ہوگا تو دوسرا کیا ہوگا؟ موجبہ ہوگا. اس میں مولانا صاحب کچھ نہیں کرنا ہے, ایک ہی قضیہ اس میں رہے گا. اس میں تو لا دائمن لگتا ہے نا سب میں, یہاں کچھ نہیں لگنا ہے. ممکنہ عامہ تھا نا, تو اس میں امکان عام لگا تھا, اس میں عام کی جگہ خاص لگا دو. کیا لگا دو؟ خاص لگا دو, بس اتنا. سمجھ گئے؟ وہاں پڑھا تھا کلو نار حارۃ بالامکان العام, کیا پڑھے تھے؟ کلو نار حارۃ بالامکان العام, اسی کو امکان عام کو امکان خاص کر دو. سب پڑھا چکے ہیں. میں کہتا ہوں ایک کتاب ایک مرتبہ سمجھی جاتی ہے. آج جو سمجھا رہے ہیں نا, کل خطبہ تصدیقات پڑھو گے, شعر تہذیب پڑھو گے تو یہی بات بتائیں گے. تو میں آگے بات کوئی امریکہ سے کوئی بات لے کے آئیں گے, جو ضابطہ بن چکا ہے وہ چاہے فضیلت نہیں, محقق بن جاؤ گے تو وہی بات رہے گی. تو ممکنہ خاصہ کیا ہے؟ دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہے. پہلا قضیہ بھی ممکنہ عامہ اور دوسرا قضیہ بھی ممکنہ. اب اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا. دیکھو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں جس میں حکم کے دونوں جانب
تو حکم کے دو جانب ہیں، ایک ایجاب اور ایک سلب۔ کیا مطلب؟ یعنی حکم کے دونوں جانب سے سلب ضرورت۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ ایجاب ضروری ہو اور نہ سلب ضروری، نہ ایجاب ضروری ہو اور نہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ بھی ضروری نہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ اور ممکنہ عامہ کا معنی کیا تھا؟ حکم مذکور کا جو جانب مخالف ہے وہ ضروری نہیں، وہ یہی نہ تھا۔ اس میں کیا ہے؟ حکم کے دونوں جانب، جب ایجاب بھی ہے اور سلب بھی ہے تو نہ ایجاب ضروری ہے اور نہ سلب ضروری۔ دیکھو میں سمجھا رہا ہوں۔ فرض کر لو ممکنہ خاصہ میں مولانا صاحب معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق ممکنہ خاصہ موجبہ کا بھی معنی یہی ہے کہ نہ ایجاب ضروری نہ سلب ضروری، اور ممکنہ خاصہ سالبہ کا بھی یہی معنی ہے کہ نہ ایجاب ضروری ہے اور نہ سلب۔ فرق جو ہے صرف لفظ میں ہوگا۔ کس میں؟ لفظ میں فرق یہ ہوگا کہ اگر وہ موجبہ ہے تو ایجاب ہوگا اور سالبہ ہے تو کیا ہوگا؟ سلب۔ مثلاً پیچھے پڑے ہو کل نار حارۃ بالامکان العام، اسی کو آپ نے بالامکان الخاص کر دیا تو اس کو آپ کیا کہو گے؟ موجبہ ممکنہ خاصہ۔ مگر اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ آگ کا گرم ہونا اور نہ ہونا کچھ بھی ضروری نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اور سالبہ کی مثال پڑھے تھے لا شیء من النار ببارد بالامکان العام، تو عام کی جگہ خاص کر دو، تو لفظ میں یہ سالبہ ہے مگر اس کا بھی معنی کیا ہوگا؟ آگ سے برودت کا سلب اور آگ کے لیے برودت کا ایجاب ضروری نہیں، کیونکہ دونوں کا معنی ایک کا ہے، نہ ایجاب ضروری اور نہ سلب، کیونکہ دونوں طرف سے نہ سلب ضرورت ہے، سلب ضرورت کا مطلب ضروری نہیں۔ سمجھو نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو مثلاً اگر ممکنہ خاصہ موجبہ ہے تو لفظ مانن تو کوئی فرق نہیں ہے، صرف لفظاً تھوڑا ہوگا۔ تو فرض کر لو پہلا قضیہ کیا ہے؟ موجبہ ممکنہ عامہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ سالبہ ممکنہ عامہ ہے۔ تو موجبہ ممکنہ عامہ کا معنی کیا ہے؟ موجبہ ممکنہ عامہ کا کیا معنی ہے؟ جب ممکنہ عامہ کا یہ معنی ہے کہ حکم مذکور، کیا؟ حکم مذکور کا مخالف حکم ضروری نہیں ہے، یہی نہ ہے؟ تو موجبہ عامہ ممکنہ عامہ جب ہے تو ایجاب نہ مذکور ہے، تو ایجاب کا مخالف کون ہوا؟ سلب ضروری نہیں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو ممکنہ عامہ موجبہ کا کیا معنی ہے؟ سلب کا ضروری نہ ہونا، اور سالبہ ممکنہ عامہ ہے تو سلب نہ مذکور ہے، تو اس کا مخالف کیا ہو گیا؟ ایجاب۔ تو ایجاب ضروری نہیں۔ اتنا آسان ہے اور تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ بھائی ممکنہ عامہ موجبہ ہے تو ایجاب نہ مذکور ہے، تو اس کا مخالف کیا ہوا؟ اور سالبہ ہے تو سلب مذکور ہے، تو مخالف کیا ہوا؟ ایجاب ضروری نہیں۔ یہ نہ معنی ہوا؟ اب ممکنہ خاصہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ممکنہ خاصہ موجبہ ہے۔ کیا ہے؟ موجبہ ہے، تو مانن تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکنہ عامہ موجبہ اور سالبہ ہی سے مرکب ہے یہ۔ تو ممکنہ عامہ موجبہ کا معنی سلب ضروری نہیں، اور سالبہ کا معنی کیا؟ ایجاب ضروری نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اور ممکنہ خاصہ سالبہ کرو گے تو بھی ممکنہ عامہ موجبہ اور سالبہ ہی سے مرکب ہے۔ اتنا کہو گے کہ پہلا موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، یا پہلا سالبہ ہے دوسرا موجبہ ہے، مگر معنی دونوں کا یہی نہ ہوگا کہ نہ ایجاب ضروری ہے اور نہ سلب۔ تو ایجاب ضروری نہیں، یہ کس قضیہ کا معنی ہے؟ ممکنہ عامہ کا معنی ہے، مگر ممکنہ عامہ موجبہ کا کہ سالبہ کا؟
اور سلب ضروری نہیں، موجبہ موجبہ کا نہ مانا ہے ہیں؟ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ممکنہ خاصہ کے اندر صرف ایک لفظ ہوتا ہے، عام کی جگہ خاص لگا، اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ پہلا موجبہ ہے کہ دوسرا سالبہ، یہ ہمارے فرض کے اعتبار سے کہ فرض کر لو وہ موجبہ ہے، یہ سالبہ ہے، وہ سالبہ ہے، یہ موجبہ ہے، ورنہ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ ایجاب ضروری ہے نہ سلب ضروری ہے۔ تو ایجاب ضروری نہ ہونا سالبہ ممکن عامہ ہے، اور سلب ضروری نہ ہونا موجبہ ممکن عامہ ہے۔ جب کہہ دیا کہ مخالف ضروری نہیں، تو مخالف کا مطلب کیا ہو گیا؟ جو مذکور ہے وہ تو موافق ہے، اور جو مذکور نہیں وہ کیا ہے؟ مخالف۔ تو موجبہ میں ایجاب مذکور ہے تو مخالف سلب ہو گیا، سالبہ میں سلب مذکور ہے تو مخالف ایجاب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ لوگ میں نے بار بار آپ کو بتایا، کہیں کہیں گے سلب ضرورت، کہیں بولیں گے رفع ضرورت، کہیں بولیں گے ارتفاع ضرورت، کہیں بولیں گے نفی ضرورت، کہیں بولیں گے عدم ضرورت، کہیں بولیں گے لا ضرورت، سب کا ایک معنی ہے۔ یہ سب ادب ہے، جیسے بولتے ہیں قانون بول رہا ہے، ضابطہ بول رہا ہے، اصول بول رہا ہے، آئین بول رہا ہے، یہ لفظ ایک ہے اور معنی سب کا کیا ہے؟ ایک۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو پیچھے پڑھے تھے، دیکھو کیا پڑھا تھا؟ ممکن عامہ کی تعریف بے سلب ضرورت، یہاں سلب ضرورت نہ کہا تھا، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ارتفاع بارتفاع ضرورت۔ تو سلب ضرورت کا ہو، کہیں چاہے ارتفاع ضرورت کا ہو، چاہے رفع ضرورت کا ہو، چاہے نفی ضرورت کا ہو، چاہے عدم ضرورت کا ہو، اور چاہے لا ضرورت کا ہو، کہیں لا ضرورت بھی آئے گا۔ یہ کتاب پڑھو گے اور جتنے لوگ ہوں گے سب کی الگ الگ تعبیریں ہیں۔ ان سے ہم تعریف پوچھیں تو کہیں گے ارتفاع ضرورت، ان سے پوچھیں تو حضرت کہیں گے رفع ضرورت، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ عدم ضرورت، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں لا ضرورت۔ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی سب ادیب لوگ ہیں، کچھ بدل رہے ہیں کہ نہیں بدل رہے ہیں؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بات کیا ہے؟ سب ایک۔ اب میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ ممکنہ عامہ میں جس ضرورت کا رفع ہوتا ہے وہ جانتے ہو کون سے ضرورت؟ ضروریہ مطلقہ میں جو ضرورت ہے اسی ضرورت کا اس میں رفع ہوتا ہے۔ ضروریہ مطلقہ میں جو ضرورت ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی ضرورت کا اس میں رفع ہے۔ بات سمجھ گئے آپ کی نہیں سمجھ گئے؟ تو ضروریہ مطلقہ میں کیا ہوتا ہے؟ ذات موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کا سلب ضروری ہے۔ کب تک؟ جب تک ذات موضوع موجود ہے۔ تو وہاں ذات کے لیے نہ ضروری ہے، مشروطہ عامہ والے ضرورت نہیں ہے، وقتیہ مطلقہ والی ضرورت نہیں ہے، منتشرہ والی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کی چار قسمیں ہیں، پڑھ چکے ہو، ضروریہ مطلقہ میں ہے، مشروطہ عامہ میں ہے، وقتیہ مطلقہ میں ہے، منتشرہ میں۔ ضرورت کی یہ چار قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں جو ضرورت کی نفی ہے وہ کون سی ضرورت ہے؟ ضروریہ مطلقہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ممکنہ عامہ جو ہے یہ نقیض ہے کس کی؟ ضروریہ مطلقہ کی، کیونکہ اس میں ضروری ہے اور اس میں ضروری نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ تو اب جب یہ کہیں گے ممکنہ عامہ وہ ہے جس میں سلب ضرورت کا حکم ہو، تو سلب ضرورت کیا ہے؟ سلب ضرورت مطلقہ۔ سمجھ گئے؟ دیکھو ممکنہ خاصہ وہ ہے جس میں حکم لگایا جائے ضرورت مطلقہ کے ارتفاع کا۔ کس کا؟ ارتفاع کا۔ کس سے ارتفاع؟ یعنی ضرورت کے ارتفاع کا۔ ارتفاع کس سے ہوگا؟ عن جانب الوجود والعدم جميعا، وجود اور عدم دونوں جانب سے۔ کیا مطلب؟ یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہ موضوع کے لیے محمول کا ایجاب ضروری ہو،
اور نہ موضوع سے محمول کا سلب ضروری. ایجاب یہی وجود ہے اور سلب یہی کیا ہے؟ عدم ہے. تو ارتفاع کا مطلب کیا ہے؟ وجود سے ضرورت کا ارتفاع. تو وجود سے ضرورت مرتفع ہے. کیا مطلب؟ یعنی وجود ضروری نہیں ہے. عدم سے ضرورت کا ارتفاع. کیا مطلب؟ عدم ضروری. تو اسی کو میں نے آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جس کے اندر موضوع کے لیے محمول کا ایجاب اور موضوع سے محمول کا سلب ضروری نہ ہو. ظاہر سی بات ہے جب ایجاب ضروری نہیں تو وجود سے ضرورت کا ارتفاع ہو گیا، اور جب سلب ضروری نہیں تو سلب سے ضرورت کا ارتفاع ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارتفاع کا معنی سمجھتے ہو نا؟ کسی چیز کا نہ ہونا. بات ذہن میں آ گئی؟ كقولك بالإمكان الخاص كل إنسان ضاحك. یہاں پہلے کر دیا، اس میں کل نار حارۃ بالامکان العام کہا تھا. تو میں نے کہا تھا جہت کو چاہے پہلے لاؤ اور چاہے بعد میں لاؤ، مفہوم ایک نہ ہے. تو کل انسان ضاحک بالامکان الخاص کا کیا معنی ہو گیا؟ انسان کے لیے، اس کے لیے ضاحک کا ایجاب اور انسان سے ضاحک کا سلب کوئی بھی ضروری نہیں. یعنی انسان کا ضاحک ہونا بھی ضروری نہیں اور انسان کا ضاحک نہ ہونا یہ بھی ضروری نہیں. ضاحک ہونا ضروری نہیں اور نہ ضاحک نہ ہونا ضروری. بات سمجھ گئے؟ تو انسان کے لیے ضاحک کا ایجاب ضروری نہیں. یہ کون سا قضیہ ہے؟ دیکھ رہے ہو بیوقوف ہیں. ممکنہ خاصہ کا معنی میں نے بتایا. انسان کے لیے ضاحک کا ایجاب اور ضاحک کا سلب دونوں ضروری نہیں. تو ضاحک کا ایجاب ضروری نہیں. یہ کون سا قضیہ ہے؟ بھائی اس کا دو معنی نہ ہے. انسان کا ضاحک ہونا یہ بھی ضروری نہیں اور ضاحک نہ ہونا یہ بھی ضروری نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو ضاحک ہونا ضروری نہیں یعنی انسان کے لیے ضاحک کا ایجاب ضروری نہیں. یہ کون سا قضیہ ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا کیا معنی ہے؟ انسان کے لیے ضاحک کا ایجاب اور انسان سے ضاحک کا سلب ضروری نہیں. یعنی ایجاب ضروری نہیں اور سلب ضروری نہیں. تو ایجاب ضروری نہیں. یہ کون سا قضیہ ہے؟ کون سا قضیہ ہے؟ ایجاب ضروری نہیں. ایجاب ضروری نہیں. یہ کون سا قضیہ ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ بدھو لوگ کہہ رہا تھا کہ ہتھوڑی کم ٹھوکے ہو، آج پھر ٹھوکنا. اور سلب ضروری نہیں. سلب ضروری نہیں. یہ کون سا قضیہ ہے؟ سلب ضروری نہیں. کون سا قضیہ ہے؟ ممکن اما موجبہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ ہتھوڑی لے کے آیا کرو، تھوڑا ٹھوکا کرو، پھر سوچا کرو. بدھو لوگ بھی آپ سے کوئی پوچھے کلو انسان ضاحک بالامکان الخاص کا کیا معنی ہے تو یہی نہ کہو گے کہ انسان کا ضاحک ہونا اور ضاحک نہ ہونا ضروری نہیں. ضاحک ہونا یہ ایجاب ضروری نہیں. ضاحک ہونا ضروری نہیں یعنی انسان کے لیے ضاحک کا ایجاب ضروری نہیں.
یہ کون سا قضیہ ہے؟ سلبہ ہے. اور زائق نہ ہونا یعنی انسان سے زائق کا سلب ضروری نہیں. یہ کون سا قضیہ ہے؟ موجبہ ہے نا. یہ موجبہ سالبہ دونوں سے نہ مرکب ہوا. یہی معنی مولانا صاحب اس کا ہے بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بضاحک. صرف لفظ یہاں ہے سلب کا، اس کا بھی معنی یہی ہے انسان کا ذائق ہونا اور نہ ہونا ضروری ہے. موجبہ اور سالبہ کبرا شریف پڑھایا تھا، دیکھ لیجئے گا دماغ شریف سے کہ ممکنہ خاصہ میں موجبہ اور سالبہ را معنی یکیست. یہاں معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، معنی کوئی فرق نہیں. معنی کے دیکھیں گے یہ اس کا بھی وہی ہے انسان کا ذائق ہونا نہ ہونا ضروری نہیں، اور اس کا بھی معنی ہے انسان کا ذائق ہونا نہ ہونا ضروری. جب دونوں دو ممکن عامہ سے مرکب ہیں، ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہے، تو دونوں کا ایک معنی نہ ہوا. ارے زیادہ زیادہ یہ کہو گے جس میں ایجاب کا لفظ ہے کہ پہلے موجبہ ہے پھر سالبہ ہے، دوسرے میں کہو گے پہلے سالبہ ہے پھر موجبہ ہے، اتنے کہو گے مگر مفہوم دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہے کہ نہیں ہے. آپ سے کوئی کلو انسان واحکم بالامکان الخاص کا معنی پوچھے اور بالامکان الخاص لا شیء من الانسان ذائقین کا معنی پوچھے، دونوں کا ایک معنی ہے. کیا ایک معنی ہے؟ کہ انسان کا ذائق ہونا اور ذائق نہ ہونا کچھ بھی ضروری نہیں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ لا دائمن لگاتے ہیں اور لا بضرورت لگاتے ہیں. لا دائمن یہ کس قضیہ کا معنی ہے؟ مطلقہ عامہ. تو خود بتا رہے ہیں اللہ دوام اشاعۃ الی مطلقۃ عامہ. لا دوام ایک قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف؟ مشروطہ خاصہ پڑھے، عرفیہ خاصہ پڑھے تو اس میں لا دائمن لگا نا آخر میں، تو وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ایک مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اب دیکھ لو پہلا موجبہ ہے تو لا دائمن سے سالبہ نکلے گا، پہلا سالبہ ہے تو اس سے بات ذہن میں آ رہی ہے نا؟ وَلَا ضَرُورَةُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ مُمْكِنَةٍ خَاصَّةٍ. لا ضرورت کس کی طرف اشارہ ہے؟ ممکنہ عامہ کی طرف، خاصہ نہیں. کیونکہ لا ضرورت کس میں ہے؟ ممکنہ عامہ. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ لا دوام کس قضیہ کا معنی ہے تو کیا کہو گے؟ اور لا ضرورت؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ خود سمجھا رہے ہیں. دیکھو جو بات بتائی ہے نا اسی کو سمجھا رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا یہ کون سا قضیہ ہے؟ ہتھوڑی لے کے بیٹھو. فَإِذَا قُلْتَ جو آپ کہیں کل انسان متعجب بالفعل لا دائمن. آپ بتاؤ کل انسان متعجب بالفعل یہ کون سا قضیہ ہے؟ مطلقہ عامہ ہے نا. اور لا دائمن لگا دیا تو اس سے بھی کیا نکلے گا؟ مطلقہ عامہ. تو یہ دو مطلقہ عامہ سے نہ مرکب ہے. کس سے مرکب ہے؟ اب یہ پورا کون سا قضیہ بنا؟ پڑھ چکے ہو، ابھی کل ہی پڑھایا ہے. کل انسان متعجب بالفعل لا دائمن. پہلا بھی مطلقہ عامہ ہے دوسرا بھی مطلقہ عامہ ہے. جب دو مطلقہ عامہ سے مرکب ہے تو یہ کون سا قضیہ ہے؟ وجودیہ لا دائمہ ہے نا. وجودیہ لا دائمہ دو مطلقہ عامہ سے مرکب ہے. جیسے ممکنہ خاصہ دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہے نا، ایسے یہ پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ، پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ. سمجھ گئے؟ اب لا دائمن کا معنی نکالو. یہاں لا دائمن ہے نا، اس کا معنی نکالو. لا شيء من الإنسان بمتعجب بالفعل. سمجھ گئے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟
اس میں تھوڑا سا ٹھوکو. جب آپ نے کہا کلو انسان متعجب بالفعل لا دائما، خود سمجھا رہے ہیں فکأنک قلت، تو گویا آپ نے کہا کلو انسان متعجب بالفعل ولا شیء من الانسان بمتعجب بالفعل. دیکھا دونوں قضیہ نکال دیا کہ نہیں نکال دیا؟ جی مگر چونکہ یہ لوگ اختصار سے بہت کام لیتے ہیں، کلو انسانی حیوان کو کلو جابا سے تعبیر کرتے ہیں، ہادہ خلفن کو حف سے تعبیر کر دیتے ہیں. بات نہیں سمجھ میں آ گئی؟ لا نسلموں کو لا نسلموں نہیں لکھتے ہیں، لا نم لکھ دیتے ہیں. یہ سب اسٹائل ہے، اختصار نہیں ہے. سب تو لکھ ڈالتے ہیں، خالی لا نسلموں لکھنا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ اختصار ہے. پوری کتاب لکھ ڈالیں گے، جہاں لا نسلموں لکھنا ہوگا تو نون میم لکھ دیں گے. پوری کتابیں ایسے سب اختصار میں کر ڈالو. یہ سب اسٹائل ہے، باقی کچھ نہیں. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں اختصار ہے. کچھ لوگ اپنی داڑھی میں اختصار کرنے لگتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں. کبھی کوئی 40واں نکالتا ہے، کوئی 20واں نکال، کوئی 10واں نکال لیتا ہے، کوئی پورے نکال دیتا ہے. سمجھ آئی بات؟ وَإِذَا قُلْتَ كُلُّ حَيْوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ، ماشی کی تعلیل کر دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ماشن نا. ہر حیوان ماشی بالفعل ہے، لا بالضرورت. فَكَأَنَّكَ قُلْتَ، تو گویا کہ آپ نے کیا کہا؟ کلو حیوان ماشین بالفعل، اور لا دائمن کا معنی خود نکال لیں، لا شیء من الحیوان بماشین بالامکان. لا بھی ضرورت نہ لگا ہے جی. یہ کون سا قضیہ ہے؟ وجودیہ لا ضروریہ. وجودیہ لا ضروریہ میں پہلا مطلقہ عامہ ہوتا ہے اور دوسرا ممکنہ عامہ. تو کلو حیوان ماشین بالفعل یہ مطلقہ عامہ ہے، اور لا بالضرورت کا معنی نکال دیا، لا شیء من الحیوان بماشین بالامکان العام. بالامکان لکھا ہے مگر یہ ہے کیا؟ امکان عام. مطلق امکان جب بولتے ہیں تو امکان عام مراد ہوتا ہے. سمجھ گئے؟